اللہ کا الحاکمین کی حمد و ثنا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد میں نے سورہ جمعہ میں سے 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب آواز دی جائے تمہیں نماز کے لیے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کر کے حاضر ہو جاؤ، وذروا البیع، اپنے کاروبار ترک کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہت بہترین ہے تمہارے لیے اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے۔ جب نماز مکمل کر لو تو وہاں سے منتشر ہو جاؤ اور اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں، وہ کوئی قافلہ آ جاتا ہے یا تماشا ہوتا ہے تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ جن چیزوں کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں اللہ کے پاس اس سے بہت بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ یہ سچ ہے کہ سب سے بہترین دن جس دن سورج نکلتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان سے نکلا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جن دنوں میں سورج نکلتا ہے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہا خلق آدم، فیہا ادخل الجنہ وفیہا یخرج منہا، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، جمعہ کے دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان 3 جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، غفلت ہے، سستی ہے، اچھا یار یہ کام کر لیں، یہ کر لیں، میں ادھر چلا گیا تھا، میں ادھر چلا گیا تھا، ٹائم گزر گیا، وقت گزر گیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے دل پر غافل لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ غافل انسان ہے جو 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام تو اس کے بارے میں صحابہ کرام کو اور خود بہت تلقین کرتے کہ جمعہ کے دن ایک تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، سورہ کہف کی تلاوت کرو، اور جلد غسل کرو، خوشبو میسر ہے وہ لگاؤ، صاف لباس پہنو اور کنگھی کرو، سر پہ تیل لگاؤ، اور پیدل چل کے مسجد کی طرف آؤ۔ جتنے قدم تم چل کر کے آؤ گے تمہارے ہر قدم کے بدلے تمہیں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کریں گے۔ اور اگر امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ آ گئے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کا استقبال مسجد کے دروازے پر فرشتے کرتے ہیں، اور ان کے پاس ایک رجسٹرڈ ہوتا ہے، وہ آنے والے بندے کو دیکھ کر کے اس کا نام لکھتے ہیں، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، اور ان کی ترتیب لگائی جاتی ہے۔ پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی ہے، گائے کی ہے، پھر مینڈھے کی ہے، پھر مرغی اللہ کے نام پر دینا، پھر انڈا، اور پھر جب آقا فرماتے ہیں امام خطبہ کے لیے حاضر ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنی کاپیوں کو، رجسٹرڈ کو بند کر کے خطبہ سننے کے لیے فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ اجر کا سلسلہ جو جاری ہوتا ہے پہلے لکھنے والا قربانیوں کا، وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب جمعے کا اجر آپ کو ملے گا، لیکن وہ پہلے آنے کا جو اجر تھا وہ آپ کے لیے وہ موقوف ہو جائے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں خطبہ دھیان سے سننا، توجہ سے سننا،
دائیں بائیں آگے پیچھے باتیں نہ کرنا، توجہ کے ساتھ خطیب کی طرف دیکھ کر کے بات کو سنو، اور بات کو سنو اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر کے آنا ہے۔ یہ 8 دن کی ایک تعلیم ہوتی ہے، 8 دن آئندہ آپ نے کیسے گزارنے ہیں، یہ تعلیم ہے اصل جمعہ کے دن کی۔ آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم جو رات بھی اور اس سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ مکہ المکرمہ میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ 13 سال اللہ کے حبیب علیہ السلام کے وہاں پر ایسے گزرے۔ خط لکھا تھا مدینے میں کہ تم جمعہ کی نماز کا اہتمام کرو۔ یہ 12 ہجری میں 12 نبوت میں جب خود کریم آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 52 برس ہو چکی تھی، مدینہ میں خط لکھا تھا حضرت مصعب بن عمیر کو اور اسد بن زرارہ کو کہ مدینے میں جمعے کا اہتمام کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اپنے ابا جان کعب بن مالک، یہ بڑی عظیم شخصیت ہے، ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا جان، میرے بوڑھے ہو گئے تھے، جمعہ پڑھنے آتے تھے، میں ہاتھ پکڑ کے ابا جان کا مسجد لے کر کے آتا، جب اذان جمعے کی شروع ہوتی تو میرے ابا جان اسد بن زرارہ کے لیے دعائیں کرنے لگتے۔ میرے دل میں آیا کہ ابا جان سے کسی دن پوچھوں گا کہ آپ اسد بن زرارہ کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو میں نے ایک دن سوال کر لیا، ابا جان جب بھی جمعے کی اذان ہوتی ہے آپ اسد بن زرارہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مدینے سے آ کر کے آقا کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے تھے، اسد بن زرارہ۔ ابا جان آپ ان کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، کیوں؟ کہا بیٹا وہی تو تھے جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مدینے میں ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی تھی۔ اب جب بھی جمعہ آتا ہے وہ یاد آتے ہیں، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پھر جب خود تشریف لے آئے مدینہ میں اور قباء سے چلے مدینہ بستی کی طرف آنے کے لیے، تو راستے میں ایک محلہ آتا ہے بنی سالم، یا مسجد الجمعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار حرمین کی زیارت کی توفیق دے اور وہاں جائیں۔ آقا کریم علیہ السلام قباء سے نکلے ہیں، چلتے 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 لوگ ملتے جا رہے ہیں، بنی سالم کا محلہ آ گیا اور دوپہر سورج تھوڑا ڈھل گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر جمعہ کی نماز جو ہے، خطبہ جمعہ کا پہلی مرتبہ مدینے میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ میں خطبے کا اختصار آپ کے سامنے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جمعہ پڑھایا تھا، اس میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا۔ فرمایا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واستہدیہ فاؤمن بہ ولا اکفرہ واوادی من یکفرہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ احمدہ، سب تعریفیں اس کے لائق، میں اسی کی حمد بیان کرنے والا ہوں۔ آقا نے خطبے کا پہلے لفظ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، احمدہ، میں اس کی حمد بیان کرنے والا ہوں، واستعینہ، میں اسی سے مدد مانگنے والا ہوں، میں مدد اسی سے مانگتا ہوں، تعریف حمد بھی اسی کی کہتا ہوں، واستغفرہ، اور میں اس سے بخشش بھی مانگنے والا ہوں، واستہدیہ واؤمن بہ، اور میں اس سے ہدایت بھی مانگتا ہوں، رہنمائی بھی مانگتا ہوں، اور میں اس پر ایمان بھی لانے والا ہوں، اور میں اس کا انکار کرنے والا، کفر کرنے والا نہیں ہوں۔ وَأُوَادِي مَن يَكْفُرُهُ، اور جو اللہ کا انکار کرے وہ میرا دشمن ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یقیناً محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَأَرْسَلَهُ بِالْهُدَىٰ، اس رب نے انہیں بھیجا ہے ہدایت دے کر کے، وَالنُّورِ، اور نور عطا کر کے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
والموعظۃ علی فطرۃ من الرسل وقلۃ من العلم، اور اللہ نے مجھے اس وقت بھیجا کہ جب نبیوں کے آنے میں بہت وقت گزر چکا تھا. خود مکے والوں کے لیے 4000 سال تقریباً گزر گئے تھے، قریب 4000 سال پہلے اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 570 برس گزر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام جو آخری پیغمبر ہیں انہیں بھی دنیا سے گئے ہوئے 570 برس گزر چکے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والنور ارسلہ بالہدی والنور، اللہ نے مجھے نور اور ہدایت دے کر کے بھیجا ہے. والموعظۃ علی فطرۃ من الرسل، اور اللہ نے مجھے انبیاء کرام کے درمیان جو وقفہ آ چکا تھا اس وقفے کے بعد مجھے بھیجا. وقلۃ من العلم، اور علم کم ہو چکا تھا. وضلالۃ من الناس، لوگ گمراہ ہو چکے تھے. وانقطاع من الزمان، زمانے میں دوری آ چکی تھی. ودنو من الساعہ، اور قیامت قریب آ چکی ہے، لوگوں قیامت قریب آ چکی ہے. وقرب من الاجل، زمانہ بہت قریب آ چکا ہے، آخرت کا زمانہ، دنیا سے جانے کا زمانہ یہ قریب آ چکا ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا یقیناً یہ انسان کامیاب ہو گیا. جس نے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصمہما، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، یہ تو بندہ گمراہ ہو گیا، راستے سے بھٹک گیا. وضل ضلالا بعیدا، اور گمراہی دور کی گمراہی میں چلا گیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ان دونوں کی بات کو نہ مانا. پھر فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں تمہارے رب کا ڈر ہونا چاہیے، تمہارے رب کا خوف تمہارے دلوں میں ہر حال میں ہونا چاہیے. اوصیکم بتقوی اللہ، میں اللہ کے تقوی کا تمہیں وصیت کرتا ہوں. فإنہ خیر ما اوصی بہ المسلم، یہ سب سے بہترین وصیت ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرے. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری. ہم ہر ایک کو ایک دوسرے کو کیا کہیں جب بھی کوئی کام کرے. میں نے غالباً پچھلے اور اس سے پچھلے جمعہ میں کہیں کہا تھا آپ کو کہ اپنی اولاد کو دکان پہ بھیجتے ہوئے یہ کہنا چاہیے بیٹا دیکھنا جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کا تقوی اختیار کر کے دکانداری کرنا. کاروبار کرنے لگے ہو، ملازمت پر جانے لگے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرنا. بھائی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائیوں کے لیے، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے لیے، دوست کو دوست کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا. کہ کامیاب تو وہی ہوگا جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا. کامیاب وہی انسان ہوگا جس کے دل میں رب کا تقوی ہے. کامیابی اسی کا مقدر بنے گی. یہ دنیا کی چند روزہ آسائشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم سمجھتے ہیں فلاں کامیاب ہو گیا فلاں، کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی اس کے لیے ہے کہ جب آخری لمحات آئیں تو یہ پیغام آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس نکلا، تیرا رب راضی ہو گیا، اللہ کے مکرم عزت والے بندوں میں شامل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا. یہ پیغام مل جائے وہ کامیابی ہے اصل میں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ فإنہ خیر ما اوصی بہ المسلم، بہترین نصیحت جو کسی مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے وہ اللہ کے تقوی کی ہے. اور دوسرا ان یحضہ علی الآخرہ، جو اپنے مسلمان بھائی کو آخرت کی فکر دلاتا ہے وہ اس کا دوست ہے. آپ کا میرا دوست کون ہے؟ جو مجھے اور آپ کو جب میں غفلت میں چلا جاؤں، مجھ سے نادانی ہو، مجھ سے غلطی ہو، میرا دوست وہ ہے جو مجھے ڈرائے نہ یار کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ کام نہ کر. وہ میرا دوست ہے جو مجھے کہے اچھا کوئی بات نہیں سارے کرتے جا رہے ہیں، فلانا بخشا گیا تو بھی بخشا جائے گا، کر لے کچھ نہیں ہوتا. وہ میرا دوست نہیں، وہ میرا دشمن ہے. وہ میرا دشمن ہے جو مجھے غلطی گناہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے. میرا دوست وہ ہے جو مجھے ہلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اور مجھے آخرت کی فکر دلاتا ہے، مجھے اللہ کے تقوی کی فکر دلاتا ہے. وہ میرا دوست ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو آخرت کی فکر دلائے. وَإِن يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ،
اور اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کو اللہ سے ڈرنے، اللہ کی خشیت اختیار کرنے، اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہوتا کہ صرف اللہ سے ڈرتے رہنا، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو، اللہ کی محبت کا احساس بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا احساس بھی ہو۔ ان دونوں کے درمیان انسان زندگی گزارے۔ اللہ کے عذاب کا ڈر اتنا آ جائے کہ انسان مایوس ہو جائے، یہ بھی غلط چیز ہے۔ مایوس بھی نہیں ہونا، اور اللہ کی رحمت کی امید پر، گناہوں پر دلیر بھی نہیں ہو جانا، بلکہ درمیان، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، میرے بندے جب رات کو سوتے ہیں بستر پر، میری ان کو یاد آتی ہے، وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، انہیں میرے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے اور انہیں میرے رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ فرمایا ان کے لیے میں نے اتنی خوبصورت جگہ بنائی ہے کہ جب یہ جائیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اس جگہ کو دیکھ کر کے۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا لا یبغون عنہا حولا، میں نے اتنی خوبصورت جگہ بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے، آپ اور میں 2 بار چلے جائیں نا، مری 3 بار چلے جائیں تو چوتھی بار کہتے ہیں یار بار بار دیکھی، کیا دیکھنا اس کا، کہیں اور چلتے ہیں، کہیں اور چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو جنت بنائی ہے نا، وہاں سے انسان کا کہیں اور جانے کو جی نہیں چاہے گا، اس ماحول میں چینجنگ بھی نہیں انسان چاہے گا کہ ہم اپنے گھروں میں ہوتا ہے یار کتنی دیر ہوگی، رنگ نہیں کروائے، رنگ ہی بدل دو، ٹائلیں بدل دو، فرش بدل دو، پردے بدل دو، انسان تبدیلی چاہتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جنت اس طرح کی انسان کے لیے بنائی ہے کہ وہاں انسان کو ان چیزوں میں کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، وہاں رہ رہ کر انسان اکتا نہیں جائے گا، تھک نہیں جائے گا، میں نے ایسی جنت انسان کے لیے بنائی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ سب سے بہترین اللہ کا ڈر، فَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ مِن نَفْسِهِ، اللہ سے ڈرو کہ اللہ نے خود تمہیں اپنے بارے میں ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَا أَفْضَلُ مِن ذَلِكَ نَصِيحَةً، اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی جو میں تمہیں کر رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ آقا کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ ولا افضل من ذلک ذکرا، اور اس سے بڑا ذکر بھی نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے ڈر کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلَى وَجَلٍ وَمَخَافَةٍ مِّن رَبِّهِ، یقیناً وہ انسان متقی ہے جو اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ اعمال کرتا ہے کہ میرے اعمال اللہ قبول کرے گا، میرے اعمال اللہ قبول کر، اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ اعمال کو سر انجام دیتا ہے۔ اون صدق علی ما تبغون من امر الاخرہ ومن یصلح الذی بینہ وبین اللہ من امرہ فی السر والعلانیہ لا ینوی بذلک الا وجہ اللہ، اور جو تمہارے معاملات پوشیدہ ہیں ان میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو، پوشیدہ معاملات میں۔ ظاہراً تو انسان بڑا نیک ہے، میرے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، میں نے داڑھی بھی رکھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی سجائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میری تنہائی پاکیزہ نہیں ہے۔ میں ابھی لوگوں کے سامنے تو بڑا نمازی، بڑا حاجی صاحب، سائیڈ پہ ہوا تو میرے کاروبار ہی کچھ اور، میرے ہاتھ میں موبائل آ گیا تو میری زندگی کچھ اور، لوگوں سے چھپ کر کے میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، باہر آ کر کے کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ یہ تضاد زندگی کا، یہ دو رخ ہونا زندگی کے، یہ میرے ظاہر اور باطن کے اندر فرق آ جانا کہ لوگ کہیں بڑے حاجی صاحب، بڑا نمازی، اور اندر سے کچھ اور، اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، پہاڑوں جتنی نیکیاں، پہاڑوں جتنی نیکیاں، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، پہاڑوں کو نیکیوں کے ہوا میں اڑا دے گا، ہوا منصورہ، ہوا بن جائیں گے، اڑ رہے پہاڑ، ضائع ہو گئے۔ وہ کہے گا اتنی بڑی بڑی نیکیاں میری یہ کدھر چلی گئیں؟ اسے کہا گیا جائے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تیری تنہائی پاکیزہ نہیں تھی، تنہائی میں جا کر کے جو کرتوت تو کرتا تھا ان کرتوتوں کی وجہ سے تیرے اعمال آج سارے کے سارے ہواؤں میں اڑا دیے گئے، خس و خاشاک بنا دیے گئے۔ اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ رکھنا،
پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کا خوف نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان یہ کرے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے آپ دیکھ لیں عمل، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے، تنہائی، سب کچھ، خاتون گناہ کی دعوت دیتی ہے تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ گناہ کرنے کی استطاعت بھی ہے، موقع بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر انسان کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، پھر انسان کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میں اللہ کی رضا کے لیے۔ وَذُخْرًا فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، پھر فرمایا کہ موت کے بعد کے لیے کچھ ذخیرہ بناؤ۔ اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند انسان کون ہے، دانا بندہ کون ہے؟ ہم سوچتے ہیں نا کہ فلانا بندہ بڑا سیانہ ہے، کاروبار کرتا ہے اس طرح، گفتگو کرتا ہے اس طرح۔ تو آقا سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ بڑا عقل مند ہے، کون ہے وہ؟ فرمایا القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی اوقات کو جانتا ہے، اپنے معاملات کو جانتا ہے، یہ انسان عقل مند ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی زندگی کی فکر کرتا ہے، یہ انسان سمجھدار ہے، یہ باشعور ہے، یہ عقل والا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَالَّذِي صَدَّقَ قَوْلَهُ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تمہیں اپنے بارے میں ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وَالَّذِي صَدَّقَ قَوْلَهُ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ لَا خُلْفَ لِذَلِكَ، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے بندے کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کر دیے۔ اب یہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، کافر چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اللہ کہتے ہیں اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یہ آپ کا ایک بال بھی بانکا نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام وہاں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے میرے ساتھ۔ کافر مجھے مارنا چاہتے تھے، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، اس نے حفاظت مجھے مکہ سے مدینہ پہنچا دیا۔ فَإِنَّهُ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میری باتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدلتی نہیں ہیں اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي عَاجِلِ أَمْرِكُمْ وَعَاجِلِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے جلد معاملات میں بھی اور اپنے بعد کے معاملات میں بھی، اپنے ظاہر میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے باطن میں بھی۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے۔ جس کے دل میں اللہ کا تقوی آ جاتا ہے نا، اللہ اس کی خطاؤں کو، گناہوں کو پھر مٹا دیتے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ جس کے ذہن میں آ گئی نا کہ یار یہ میں کام کرنے لگا ہوں، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ کام اللہ کی رضامندی والا ہے تو میں کرتا ہوں، نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جس کے ذہن میں، دل میں یہ بات آ گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی کمیوں کوتاہیوں کو ہم معاف کر دیں گے، اس کی سیئات سے ہم درگزر فرمائیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور ہم اس کے اجر کو بہت زیادہ کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس انسان نے اللہ کا تقوی اختیار کیا یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی میں چلا گیا۔ وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ يُوَقِّي مَقْتَهُ وَيُوَقِّي عُقُوبَتَهُ وَيُوَقِّي سَخَطَهُ وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ يُبَيِّضُ الْوُجُوهَ، آقا فرماتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن ان کے چہروں کو تر و تازہ کر دیں گے۔ ان کے چہروں کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے، اطمینان اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے، اور آخرت کے دن تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، ہم ان جو میرا تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے چہروں کی حشاشش بشاشت علیحدہ ہوگی۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن تو بہت لوگ ہوں گے، خرب ہاں خرب لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ کس طرح پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ میرے امتی ہیں؟
تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غر المحجلین، تمہارے 5 اعضاء چمک رہے ہوں گے، 5 اعضاء۔ کون سے؟ فرمایا جو وضو والے ہیں، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، میں دیکھ کر کے پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یبیض الوجوہ ویرضی الرب ویرفع الدرجہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ چہرے کو روشن کرتے ہیں اور اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور اس انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ خذوا بحظکم ولا تفرطوا فی جنب اللہ، لوگوں دنیا کا جو حصہ، جو مال ہے، جو معاملات ہیں، انہیں ایک حد تک لو، کرو معاملات کو، لیکن اللہ کے حقوق کے بارے میں ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے معاملات کے بارے میں ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں ڈرتے رہو۔ ہم جو اکثر کہہ دیتے ہیں یار حقوق العباد پورے کر لو، حقوق اللہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ حقوق اللہ کوئی بات نہیں یار، حقوق العباد۔ اور جس انسان نے اپنے رب کے حق کو نہیں پہچانا وہ بندوں کے حق کو کیا پہچانے گا؟ اپنے رب کے حق کو پہچانیے، اور اس کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے، یہ اس کا حق ہے۔ عبادت اس کا حق ہے، وہ قولی ہے، وہ فعلی ہے، وہ بدنی ہے، وہ مالی ہے، عبادات ساری اس کا حق ہے، اس کے سوا کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی کے نام پر آپ مال خرچ کریں، کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، کسی کو اپنا ان داتا سمجھنے لگے۔ عبادت اسی کی، وہ ایک خالص ایک، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور اطاعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو شریک نہ بنائے، عبادت میں اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائے، اور اتباع میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہ 2 چیزیں آپ کی زندگیوں میں آ جائیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قد علمکم اللہ کتابہ، اللہ نے تمہیں اپنی کتاب عطا کی ہے، اپنی کتاب عطا کی ہے۔ میں بہت اختصار کی طرف جانا لگا ہوں، وقت کم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وسماکم المسلمین، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور تمہیں چن لیا ہے۔ ہمارا سب کا نام کیا ہے؟ یہ تو ہم نے فرقے بنا لیے، جماعتیں، گروہ بنا لیے، کوئی فلاں بن گیا، کوئی فلاں بن گیا، کوئی فلاں بن گیا۔ اللہ نے جو نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا رکھا ہے، سورہ حج میں بھی بیان کیا، اور پہلے جمعہ کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم ایک دوسرے سے پوچھنے کے بغیر ہمارا کوئی رویہ ہی نہیں ہوتا، کون سی جماعت سے ہیں جی، کون سے فرقے سے ہیں جی، ایک بندہ کہہ دے میں مسلمان ہوں، نہیں پھر آگے بھی کچھ تو ہے، اور ہم اگلے بندے کے ساتھ اپنے رویے کو اس کے جواب پر رکھتے ہیں کہ یہ جس طرح کا جواب دے گا ہمارا رویہ پھر اس کے ساتھ اس طرح کا ہوگا۔ یہ بھی ہمارے ہاں بہت ایک غلط معاملہ ہو گیا، فلاں کون، مسلمان بن جاؤ بس، اسلام آپ کی اور میری زندگی میں آ جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ جماعتیں، یہ گروہ، یہ دھڑے بندیاں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ رنگ، یہ فلاں رنگ، یہ فلاں رنگ، یہ فلاں رنگ کچھ نہیں ہے۔ رنگ اسلام کا، رنگ اللہ کی عبادت کا، رنگ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا آپ کی اور میری زندگیوں میں آ جائے۔ تو فرمایا اس اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور پھر فرمایا فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، لوگوں اچھے کام کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ آپ کسی مزدور کو رکھتے ہیں، 100 روپے یا 1000 روپے شام تک آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور شام کو آپ خوش ہو کر کے مزدور کو 1100 روپے دے دیتے ہیں۔ یہ جو آپ نے 100 روپیہ دیا، یہ اس کی مزدوری کا جو اس کے ساتھ طے کیا تھا، 100 زائد جو دیا ہے، یہ آپ کا اس پر آپ محسنین میں چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اعمال، تمہاری چیزیں بہت کم تھیں، میرے احسانات تم پر بہت زیادہ ہیں، میرے احسانات کو یاد کر کے تم آگے مخلوق پر بھی اسی طرح کا رویہ رکھو، لوگوں کے ساتھ بھی تمہارا رویہ احسان والا ہونا چاہیے، محسنین والا ہونا چاہیے۔ وَعَادُوا أَعْدَاءَهُ، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے مخالف ہیں، ان کے ساتھ تمہاری محبتیں نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ تمہاری چاہتیں نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ پھر فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ،
اللہ کے لیے جہاد کرو جس طرح کے جہاد کرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ ولا قوۃ الا باللہ فاکثروا ذکر اللہ۔ لوگوں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس میں زندگی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ چلتی پھرتی لاش ہے، زندگی نہیں ہے اس میں، وہ لاش چل پھر رہی ہے۔ زندگی تب ہے جب اللہ کا ذکر اس کی زندگی میں موجود ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی اقتدار اور اختیار اور قوت کا مالک نہیں ہے۔ وَاعْمَلُوا لِمَا بَعْدَ الْيَوْمِ، اور اعمال کرو قیامت کے دن کے لیے۔ فَإِنَّهُ مَن يُصْلِحُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يَكْفِ اللَّهُ، جو اللہ اور اپنے بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان جب معاملات کو درست کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَلَى النَّاسِ وَلَا يَقْضُونَ عَلَيْهِ، لوگوں یاد رکھو سارے فیصلے کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ پر کوئی بندہ اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا، اللہ پر کوئی بندہ اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا۔ وَيَمْلِكُ النَّاسِ وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ، اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور اس پر کوئی بھی اپنی جو ہے تملیک کا حق جتلانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ، سب سے بڑا اللہ ہے اور اس کے سوا کسی کے پاس بھی کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، اور وہ عظمت والا ہے۔ یہ تھا وہ خطبہ جمعہ جو پہلی مرتبہ جمعہ کی خطابت کرتے، جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام نے ہجرت کے بعد مدینہ میں آ کر کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے میں نے کوشش کی کہ وہ الفاظ آپ کے سامنے دہراؤں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے دہراؤں۔ جو پہلا خطبہ بنی سالم کے محلے میں مدینہ آنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیا تھا، میں نے اس کی وہ پوری عبارت آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے تقوی کے بارے میں کہا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نور عطا کر کے بھیجا ہے، ہدایت عطا کر کے بھیجا ہے، تاکہ جو لوگ گمراہی میں اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگیوں میں روشنی آئے، ان کی زندگیوں میں ہدایت آئے۔ مجھے اللہ نے اس لیے دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں میں تو اسی کی حمد کہنے والا، اسی سے مدد مانگنے والا، اسی سے استغفار کرنے والا اور اسی سے ہدایت کا طالب ہو کر کے تم سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، لوگوں موت کے بعد کی زندگی کا فکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ پہلا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور وہاں پر اس طرح کوئی مسجد نہیں تھی، خالی جگہ تھی، وہیں پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے حبیب علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ کرام کی صفیں بن رہی ہیں، 100 کے قریب وہاں پر احباب موجود ہیں۔ جو پہلا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر کے دیا، ابھی مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، ابھی تو راستے میں ہے، مسجد نبوی تک پہنچنا باقی ہے ابھی، پھر وہاں جا کر کے مسجد نبوی کی تعمیر اور اگلے معاملات ہوئے۔ تو محترم حضرات، وقت اختتام کی طرف چلا گیا۔ میں نے آج کوشش کی ان الفاظ کو دہرانے کی جو کریم آقا علیہ السلام نے اپنے پہلے خطبہ جمعہ میں الفاظ ادا کیے تھے۔ یہ بڑی برکت کی بات ہوتی ہے کہ کائنات کی سب سے سچی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہم اپنی زبانوں سے ادا ہی کر پائیں۔ ہم ہیں تو اس قابل نہیں، لیکن اس رب رحیم و کریم کا کرم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاکیزہ لفظ، برکت والے لفظ ہمارے منہ سے نکل جائیں، وہ الفاظ ہمارے منہ سے نکل جائیں، یہی بڑی ہماری زندگی کی سعادت ہے۔ تو یقیناً ہم کوشش کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، آج 22واں غالباً دن ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایک سال، اس سال میں کیا کیا، اگلے سال میں کیا کیا، اگلے سال میں کیا کیا، اگلے سال میں کیا کیا، اور رات ہماری جو آخری کلاس تھی وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے آنے کا پہلا سال، اس میں کیا کیا چیزیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کی، یہ رات کی تھی۔ اور آج جو آئے گا یہ ہجرت کے بعد دوسرا سال، اس میں بڑی چیزیں ہیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں ہم جیسوں کے لیے بھی۔ مثلا رات میں تھا کہ پہلی مرتبہ اذان کا، جمعہ پہلی مرتبہ پہلی ہجری میں ہوا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ بنی سالم تک پہنچنا، پھر وہاں مسجد نبوی تک آنا، مسجد نبوی کی تعمیر ہونا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم ساتھی جو مدینہ کے رہنے والے
اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پیش کیے، اپنی جگہ پیش کی مسجد بنانے کے لیے، خاص طور پہ قباء کی، اور جنہیں شرف حاصل ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھروں میں 4 راتیں گزاری، ابتداً آ کر کے کلثوم بن حدم ان کی وفات ہوئی، پہلی مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے کا جو معاملہ ہوا مدینہ، یہ ساری ہماری رات کی تھے معاملہ۔ آج جو آئیں گے اس میں 2 ہجری میں آ جاتا ہے بدر کی لڑائی ہے، رمضان کے روزے پہلی مرتبہ فرض ہوئے ہیں، فطرانہ ہے، عید پہلی مرتبہ 2 ہجری میں آئی ہے، اس سے پہلے عید نہیں ہے۔ پھر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح انداز میں معاملات ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آج کی آئیں گی۔ اسی طرح 3 ہجری کے معاملات کل آئیں گے، پرسوں، اگلے پرسوں، اس طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام 11 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، 11 ہجری کی ربیع الاول کے مہینہ میں، وہاں تک ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کر کے جائیں گے۔ آج ہمارا 22واں دن ہے، کوشش کیا کریں، دل خوش ہوتا ہے ان احباب کو دیکھ کے، جب ہم بعد میں سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ ان بھائیوں کی زندگیوں میں برکت دے کہ جس طرح وہ سوال یاد کر کے آتے ہیں، جس طرح پورے لیکچر کا خلاصہ وہ بیان کر پاتے ہیں، جس طرح ہر سوال اور ہر صحابی کا نام اور کس انداز وہ جب جواب دیتے ہیں، میری محنت پوری ہو جاتی ہے، اور مجھے اس وقت اور زیادہ خوشی ہوتی ہے جب نیچے بہنوں کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اسی طرح، وہ بھی اسی طرح یاد کر کے آئی ہوتی ہیں۔ اور یہ رب رحیم و کریم کا احسان ہے کہ 125 سے 150 افراد کی حاضری جو لگتی ہے جو شام کو، اور اسی طرح 100 کے قریب خواتین کی حاضری لگتی، یعنی 250 250 افراد جو ہیں وہ اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ 1-2 دن کے لیے آنا تو اور ہوتا ہے، مسلسل 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت دے۔ دوسرے احباب کو بھی دعوت دینے کی کوشش کیا کریں تاکہ یہ نور جتنا پھیل سکے، یہ روشنی ہے، کریم آقا علیہ السلام کی سیرت ایک روشنی ہے، یہ ایک نور ہے، یہ جتنا پھیل سکے پھیلانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی دے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، سستیوں کو دور فرمائے، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائے، مالک و مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راستے جنت کی طرف جانے والے ہیں، جہنم کے راستوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اور مالک و مولا ہم سب کو زندہ رکھیں اسلام پہ، موت ایمان کی بہترین حالت میں عطا فرمائے، اپنے در کا محتاج بنائیں، کسی کا محتاج نہ کریں، اور مالک و مولا ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔